الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، کلمہ طیبہ کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہیں۔ ہر نیکی کی اپنی حیثیت ہے، ہر نیکی کا اپنا حجم ہے، ہر نیکی کا اپنا مقام ہے، لیکن صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی نیکی ہے اور ایسا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے کہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور اس نیکی کی اللہ کے ہاں بڑی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک کے بدلے
ایک کے بدلے 700 گنا اللہ عطا کرتا ہے۔ مجھے دنیا کائنات میں وہ بادشاہ دکھاؤ، مجھے دنیا کائنات میں وہ بڑے سے بڑا مالدار اور محسن دکھاؤ کہ جو ایک کے بدلے تمہیں 10 گنا دیتا ہو، یا کہے کہ مجھے 100 روپیہ دو، میں اگلے ہفتے تمہیں 1000 روپیہ دے دوں گا۔ ایسا ہے ہی کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ جو ایک کے بدلے بندہ خرچ 1 روپیہ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 دینار خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 700 گنا عطا کرتا ہے۔ اور حضرات اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے، اس خرچ کرنے کی برکت سے انسان کے مال میں اضافے بھی فرماتا ہے، اسے معاف بھی کرتا ہے، آفتوں کو بھی ٹالتا ہے، مصیبتوں کو آسانیوں میں بھی بدلتا ہے۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو آفتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، انسان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہے۔ صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا رب العزت نے دیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، مسجد پہ، مدرسے پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ، مسافروں پہ، رشتہ داروں پہ، عزیز و اقربا پہ خرچ کیا جائے۔ جیسے جیسے انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اس کے مال میں برکتیں اور مہربانیاں اور کرم نازل کرتا جاتا ہے۔ مجھے ایسے تو کتنے ہی افراد ملے کہ جنہوں نے کہا حافظ صاحب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا، ہر آئے سال ہماری زکوٰۃ بڑھتی جا رہی ہے اور کاروبار میں برکت پڑتی جا رہی ہے۔ ایسے تو مجھے کتنے ہی افراد ملے، لیکن ایسا کوئی بندہ نہیں ملا آج تک کہ جس نے کہا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں، یتیموں کو بھی دیتا ہوں، مسکینوں کو بھی دیتا ہوں، مسجد پہ بھی جی بھر کے خرچ کرتا ہوں، لیکن میرا مال تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملا۔ کیوں؟ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انفق یابن آدم، آدم کے بیٹے تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر، عرش والا رب تجھ پہ خرچ کرے گا۔ واللہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم، صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ رب العزت مال میں اضافے کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کا نکارہ بجنے سے پہلے پہلے، موت کا پیغام آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا پیغام آ جائے اور انسان کہے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، تو کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں خرچ کروں گا اور نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب یہ پیغام آ جاتا ہے اس میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی خرچ کرنے کا۔ تیرے پاس موقع تھا، زندگی تھی، اللہ نے عقل و شعور عطا کیا تھا، اللہ نے مال عطا کیا تھا، اس وقت خرچ کرتا۔ اب موت کا پیغام آ چکا ہے، اب مہلتیں مانگ رہے،
اب خرچ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ لیڈریاں کام آئیں گی، نہ مال و دولت کام آئے گا۔ اللہ کے نبی جی کام کیا آئے گا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا وہ کام آئے گا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا وہ کام آئے گا۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوگے۔ کون سے مومن؟ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کون سے مومن کامیاب ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، آج امن چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، بد امنی سے نجات چاہتے ہو، وحشت اور دہشت سے نجات چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ انہیں دنیا کے خوف سے بھی بچائے گا، آخرت کے خوف سے بھی بچائے گا۔ بد امنی سے، بد سکونی سے، وحشت سے، دہشت سے، خوف سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوستو، حالات سے اور واقعات سے ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا رب ہم پہ ناراض ہے۔ کیوں جی؟ حالات و واقعات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ جو ہم پہ مصیبتیں اور آفتیں اور پریشانیاں اور بد امنیاں اور جکڑ بندیاں اور ہر آیا دن پہلے دن سے تنگ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے اور رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، اس کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ یہ ہے صدقۃ السر، پوشیدہ چھپا کے صدقہ کرنا۔ صرف دینے والے کو پتہ ہے یا لینے والے کو پتہ ہے یا عرش والے رب کو پتہ ہے؟ فرمایا چھپا کے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہہ دیجئے میرے بندوں سے نمازیں پڑھیں اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ اس مال میں سے خرچ کریں، پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت اور نہ ہی کوئی دوستی۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے مومن بندے وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب
غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو اللہ نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازیں قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو رب العزت نے عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں، جو ایمان بھی لائے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک بندہ تھا، دیکھنا جو اللہ کے مال، جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظتیں کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظتیں کرتا ہے، اس کی فصلوں کو امریکن سنڈیاں نہیں پڑتی، اس کے فصلوں کو ٹڈی دل نہیں پڑتے، اس کے مال کو آگ نہیں لگتی، اس کے خسارے نہیں ہوتے، اس کے نقصان نہیں ہوتے، بلکہ عرش والا رب اس کے مال کی حفاظتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک بندہ جا رہا ہے رستے میں، اس نے بادلوں سے آواز سنی اس کی حدیقت فلان، فلاں کی کھیتی کو پانی پلاؤ۔ بادلوں سے آواز آئی، بادل سے نا آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے بادل فلاں کی کھیتی پہ پہنچ جا، یعنی اس بندے کا نام لیا گیا ہے، اس کی کھیتی پہ پہنچ جا، اس کے کھیت پہ، اس کے باغ پہ پہنچ جا اور وہاں جا کر کے برسنا شروع ہو جا۔ وہ بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کہتا ہے آواز کتوں آئی؟ پھر آواز آتی ہے اس کی حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو، فلاں کی کھیتی کو پانی پلا۔ وہ جہاں جہاں پہ بادل کا یہ ٹکڑا گزر رہا ہے وہاں اس بندے نے چلنا شروع کر دیا، بادل کے ٹکڑے کے نیچے نیچے یہ بندہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بادل کا ٹکڑا ایک جگہ پہ ٹھہرتا ہے اور برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ اس اللہ کے بندے نے دیکھا ایک اللہ والا اس کے ہاتھ میں بیلچہ یا کدال ہے، اپنے بیلچے اور کدال کے ساتھ اپنی فصل کو درست کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ حضرات اس نے اپنا نام بتلایا، کہا رب کی قسم تیرا نام میں نے بادلوں پہ سنا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، ارد گرد کی فصلوں پہ قحط پڑا ہوا ہے اور خشک سالی پڑی ہوئی ہے، لیکن تیرے کھیتوں کی اور تیری فصلوں کی سیرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادلوں کو اسپیشل بھیج دیا ہے، روانہ کر دیا ہے اور تیری فصل پہ برس رہے ہیں۔ کون سا تو عمل کرتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ رب العزت نے تیری کھیتیوں کی سیرابی کا انتظام اور بندوبست کر دیا ہے؟ کہنے لگا سن لے بات۔ کہا بات سن لے، جب بھی اس کھیتی، اس باغ سے جو فصل ہوتی ہے، اناج ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے، میں نے اس پھل میں سے کبھی کسی یتیم مسکین کا حق نہیں مارا۔ کہنا کدی کسی دا حق نہیں ماریا، کدی کسی مسکین دا، کدی کسی یتیم دا حق نہیں مارا، جس کا نتیجہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا جو پھل آتا ہے، جو پھل آتا ہے اس پھل کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے۔ اگر 300 من باغ نے پھل دیا ہے، 300 من، 100 من اپنے گھر میں لے گیا، بال بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، 100 من حضرات اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ کہا 100 من کا کیا کرتے ہو؟ کہا 100 من بیج اور پانی، اس کے خرچ اخراجات کے لیے خرچ کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، خرچ بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رب العزت نے مجھے اعزاز بخشا ہے۔ اگرچہ ارد گرد کی فصلوں پہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لیکن میرے مال کی میرا رب حفاظتیں کر رہا ہے۔
اللہ اپنے بندوں کے مال کی حفاظتیں کرتا ہے، لیکن جب رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ہاں جب انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور کئی جگہ سے نکل جاتے ہیں، اور کئی جگہ تو نکلنے ہوتے ہیں اس کے، لیکن انداز مختلف ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، عرض کرتا ہوں دوستو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں سے ایک بندہ تھا، مولوی صاحب تھے، راہب تھے، پیر تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں زنا کی سنگینی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا اجر و ثواب، دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں سے ایک مولوی صاحب تھے، ایک راہب تھے، ایک پیر تھے، اس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی، 60 سال ایک کٹیا پہ، ایک خیمے میں اللہ کی عبادت کی۔ ایک دن بارش ہوئی، موسم بڑا سہانا ہو گیا، سرسبز و شادابی تھی، کھیت لہلہانے لگے، دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا کہ ایک عورت اس کے پاس آتی ہے۔ عورت اس کے پاس آئی، دم کروانے کے بہانے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ یہ بندہ اپنے خیمے سے نکل آتا ہے، اپنے خیمے سے نکل آیا، یہ عورت بھی اس کے پاس بیٹھی ہے۔ دل ہی دل میں اس کا دل مچلنے لگا، اس کی طرف فریفتہ ہونے لگا، اس کی باتوں میں آنے لگا، وہ ساری پیری رہبانیت اور ساری درویشی اس کو بھول گئی، اس کے چنگل میں نہ چکر میں پھنسنے لگا۔ حتیٰ کہ قصہ مختصر کہ اس مولوی صاحب نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی، زنا کر لیا، غشی طاری ہو گئی۔ اس غشی کی وجہ سے غش کھا کے حضرات گر جاتا ہے۔ ادھر سے ایک فقیر نے آواز لگائی، ہوش آنے پر اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے 2 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ بڑا عجیب معاملہ بن رہا ہے، بڑا عجیب منظر بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس مولوی صاحب کی کچھ دنوں بعد وفات ہو جاتی ہے، اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، اس کے 60 سال کے روزے، 60 سال کی نمازیں، 60 سال کی تہجدیں ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہیں۔ دوسرے پلڑے میں اس نے چند منٹوں کے لیے اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے جو زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، دوسرے پلڑے میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ نمازاں ہلکیاں ہو گیاں تے زنا والا پلڑا پاری ہو گیا، برباد ہو گئی نمازیں، اس کی تباہ ہو گئی ایک زنا کی وجہ سے۔ کہا جی پھر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا تھا، بخشنے کا بہانہ بنا دیا۔ وہ 2 روٹیاں جو کسی سائل کو اس نے دی تھیں، وہ 2 روٹیاں پھر اس کے پلڑے میں رکھی گئیں، نیکیوں والے پلڑے میں۔ وہ نیکیوں والا پلڑا پھر بھاری ہو گیا، اللہ نے اس راہب مولوی کو معاف کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا نائب ضرور عطا کرے گا۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں کئی گنا بڑا چڑھا کے عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑا ہی مہربان ہے۔ واللہ شکور حلیم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافے فرما دے، اے اللہ اس کے مال میں برکتیں فرما دے، اے اللہ اس کے مال میں بہتریاں کر دے، اسے خسارے سے نقصان سے بچا لے۔ اور کہاں وہ 2 فرشتے بد دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے، اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی، عذاب قبر بہت بڑا عذاب،
اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تمام کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایسا عذاب ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کی ہے۔ ہر نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، لیکن پھر بھی عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم۔ میرے نبی نے فرمایا اس سخت عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، عذاب قبر سانپ اور بچھوؤں سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی اندھیاریوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، صدقات و خیرات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم سود لیتے دیتے ہو وہ تو تباہی اور بربادی ہے۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ اور صدقات و خیرات والا کام کرتے ہو اس کی برکت سے اللہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہی جاتا ہے، بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ صحیح البخاری، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ انسان میں اخلاص اس قدر ہوتا ہے، اللہ اس کے اخلاص کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کھجور کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، حتیٰ کہ یہ کھجور جب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ عمل میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک کھجور یارو، ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر۔ مدینہ الرسول، مدینہ طیبہ، جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں 6 مربع میل پہ یہ پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض اور طویل پہاڑ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس میں اخلاص اتنا ہوتا ہے، اس میں للہیت اتنی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ ایک کھجور کو بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ پڑھ کے دیکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے خرچ کرتے جیسے تیز آندیاں چلتی ہیں۔ بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن اور مقصد 100 اونٹ نہر کرتے، 100 اونٹ قربانی کے موقع پہ۔ آپ نے سنا نہیں علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا؟ میرے نبی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، صحیح البخاری کی روایت، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جلدی سے آپ صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے گھر چلے گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے معمول یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد چہرہ انور کر کے صحابہ کی طرف بیٹھے رہتے، لیکن اس دن خلاف معمول آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے نکلے، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا وجہ بنی؟ فرمایا مجھے خیال آیا سونے کی ایک ڈلی میرے گھر میں پڑی ہے، کہیں محمد کی موت نہ آ جائے اور یہ سونا گھر میں ہی نہ پڑا رہے۔ کہا پہلے جا کے اس کو خرچ کر کے آیا ہوں، اور فرمایا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر مجھ محمد کے پاس سونا ہو، 3 راتیں گزرنے نہ پائیں
کہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اس سے بڑھ کر حکیم، اس سے بڑھ کر سخی، اس سے بڑھ کر دنا، اس سے بڑھ کر خرچ کرنے والا تمہیں دنیا جہاں میں کہیں نہیں ملے گا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا 3 راتیں نہ گزرنے پائیں، سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتے ہیں میرا مال میرا مال، میری فیکٹری، میرا کارخانہ، میری دکان، میری پراپرٹی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی سوچے تیرا مال ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کہ مال تیرا ہے کیا؟ فرمایا ما اکلا، جو کھا لیا ہے وہ ختم ہے، وہ پاویں گوشت کھادا ہے، پاویں دیسی مرغا کھادا ہے، پاویں آلو انڈے کھادے نے، وہ ختم ہے۔ جو کھا لیا ہے وہ ختم ہے، وہ بولو براز کے ذریعے باہر ہے۔ جو پہن لیے او لابس فابلا، وہ پرانا ہو گیا ہے۔ جو پہن لیا ہے وہ پرانا ہو گیا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال بعد میں یہ سوٹ پرانا۔ تیرا مال یہی ہے، جو کھا لیا تو نے وہ ختم ہے، جو پہن لیا ہے وہ پرانا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی سارا مال تو وارثوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سارا مال، کتنے لوگ انہوں نے بنائے کارخانے، فیکٹریاں، دکانیں، بڑی بڑی دکانیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے، اور بنا کے چلے گئے، ان کے بیٹے ان کے وارث بن گئے۔ وارثوں کے لیے کر رہے ہو یہ سب کچھ۔ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اجر و ثواب کی صورت میں تجھے اس کا فائدہ مل جائے گا، وگرنہ جو کھا لیا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بھی پرانا ہو گیا ہے، جو خرچ کیا ہے وہ تیرا مال ہے، اس کے علاوہ سب کچھ وارثوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سنن نسائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی کہ بات سمجھ نہیں آتی، اور وضاحت کے ساتھ سنو۔ رحمت کائنات نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اپنے سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو پسند کرتا ہو؟ اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو پسند کرتا ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی، ہر بندہ اپنے ہی مال کو پسند کرتا ہے، وارثوں کے مال کو کون پسند کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، تم وارثوں کے مال کو پسند کرتے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو تم نے خرچ کیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، پنکھے لگوا دیے، صفیں بچھوا دی، مسجد تعمیر کر دی، تعمیر و ترقی میں حصے لیے، یتیموں پہ خرچ کیا، مسکینوں پہ خرچ کیا، مسافروں پہ خرچ کیا، قیدیوں کو چھڑانے پہ خرچ کیا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا، مجاہدوں پہ خرچ کیا۔ فرمایا یہ مال تمہارا ہے، یہ مال تمہارا ہے، اور باقی جو سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو تم اپنے مال کی بجائے وارثوں کے مال کو ترجیح دیتے ہو، اس سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ کارخانے لے کے گئے؟ مجھے بتلاؤ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ فیکٹریاں لے کے گئے؟ اور مجھے بتلا دو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ سونا لے کے گئے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ چاندی لے کے گئے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ نوٹوں کی دستریاں لے کے گئے؟ سب کچھ چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ جوڑ میاں جوڑ، پاویں لکھ تے پاویں کروڑ، تینوں جنگل وچ چھڈ کے آن گے، وہ تو بکو بکی مٹی بھی پان گے، جتنے مرضی انسان جوڑ لے، یہ وارثوں کا مال ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 افراد کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رب العزت کی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
اعلانیہ صدقہ بھی کرنا چاہیے، اعلانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے، پوشیدہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہری صدقہ کرو بڑا ہی اچھا ہے، اگر چھپا کے کرو بڑا ہی اچھا ہے، نیت خالص ہو، نیتوں کو اللہ جانتا ہے، ریاکاری مطلوب نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، شہرت دکھلانا مقصود نہ ہو، ہاں نیت خالص ہو، وہ چاہے اعلانیہ کرو چاہے پوشیدہ کرو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس صدقے کی برکت سے، اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خرچ کرتے رہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور تم اتنی دیر تک نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جتنی دیر تک تم اپنی وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرات، پسندیدہ چیز خرچ کی جائے، کئی دفعہ بلا مبالغہ، کسی سے تنقید نہیں ہے، بلا مبالغہ کئی باری ہے جڑا مسجد دا چندہ ہوندا ہے نا، یا گلے چ جڑے پیسے نکلے ہوندے نے وہ اکٹھے کریے نا، جمع کریے، تسی یقین کرو ایسے نوٹ کے جڑے دکان تے نہیں نہ چلدے وہ لوکی مسیتیں چلا جاندے نے جا کے، وہ جڑا دکان تے نہیں چلدے جنہاں نوں دو تین ٹیپاں لگیاں ہوندیاں نے، گلے سڑے پھٹے پرانے نوٹ جو دکاندار نہیں لیتا، لوکی کہندے چلو ایتھے تے چل جان گے نا، اتنے کہڑا کسی نے پوچھنا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں، نیکی تب ملے گی، ثواب تب ملے گا۔ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، ابو طلحہ کا باغ تھا مسجد کے سامنے، بڑا گنا باغ تھا، اس میں پھل ہی پھل تھے، اس میں پودے ہی پودے تھے، اس کا میٹھا پانی تھا، اللہ کے نبی میٹھا پانی تناول فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جی، اللہ نے فرمایا اتنی دیر تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جتنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرتے، تو لہذا میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے، آپ گواہ ہو جائیے میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنے پکیزہ مال میں سے، اپنے بہتر مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسی چیز جو ردی اور نکمی ہے تمہیں دی جائے تو تم پسند کرو گے؟ تم پسند نہیں کرو گے تو اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو؟ نکمی اور ردی چیز، بہتر چیز، پسندیدہ چیز، اور جنہ کسی اگلے کا بھی بھلا ہو جائے، کسی یتیم مسکین کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ گھر کی صفائی کی جائے یتیم کے گھر پہنچا دیا جائے، گھر کی صفائی کی جائے اور مسکین کے گھر پہنچا دیا جائے، اچھا مال، پکیدہ مال، صاف ستھرا مال اللہ کے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، یتیموں پہ، مسکینوں پہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے مومن بندے ان کی شان اور ان کی صفت یہ ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں نہ ٹوڑ کو پہ اسلامیہ لینی ہے، نہ ٹوڑ کو پیسے لینے، تو انہوں صرف اللہ واسطے کھانا کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کو پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے جی ولیمے کا کھانا بدترین کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ولیمہ کیا جائے اور تمہیں ولیمے کی دعوت ملے تو اس کو ٹھکراؤ نہیں، تو آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنا دی کہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے؟ فرمایا ہاں، ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے وہ ولیمہ کہ جس میں صدر کو تو بلایا جائے، وزیر اعظم کو تو بلایا جائے، مشیروں کو بھی بلایا جائے، تاجروں کو بھی بلایا جائے، بڑے بڑے امیر زادوں کو بھی بلایا جائے، نال والے گھر مسکین رہندا ہے تو مسکین کو اگنور کر دیا جائے۔
مسکین کو چھوڑ دیا جائے، یتیم کو چھوڑ دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ یتیم ہے، صرف اس وجہ سے یہ مسکین ہے، صرف اس وجہ سے اس نے دینا کچھ نہیں، صرف اس وجہ سے یہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کھانوں میں سے بدترین کھانا ہے۔ صحیح البخاری، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فضل السائی علی الارملہ، وہ بندہ جو بیوہ عورتوں کا خیال رکھتا ہے، جو یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ بیوہ عورتوں پہ خرچ کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس بندے کی طرح ہے کہ جو میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں، جو میدان جہاد میں جہاد کر رہے، بیوہ عورتوں کا خیال رکھنے والا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت کرنے والا۔ ہاں اپنے قریبیوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، مسجد مدرسہ حضرات ٹھیک ہے دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے، لیکن قریبیوں کا بھی خیال رکھو۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی اسی اپنے رشتہ دار نو اگر زکوٰۃ دئیے تو انہوں دسنا ضروری ہے کہ یہ بھائی زکوٰۃ دا مال دے؟ کوئی ضروری نہیں ہے دوستو، کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ سمجھتے ہیں یہ مستحق کے حقدار ہے، اس کی مٹھی میں اللہ کی رضا کے لیے پیسے دے دو، تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی جی صحیح مسلم کی روایت ہے، دوہرا ثواب کیسے ملے گا؟ فرمایا ایک خرچ کرنے کا اجر ہے، دوسرا رشتہ داری ملانے کا اجر ہے۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، مال دیتا ہے اگرچہ مال کی محبت اللہ نے دل میں داخل کی ہے، ڈالی ہے، لیکن اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، قریبیوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تیرے بچے حضرات سوال کرتے ہیں ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، عید کے کپڑے خریدنے ہیں، عید کا سامان لینا ہے، عید کا کیک لینا ہے۔ ہاں تمہارے بچے فرمائشیں کرتے ہیں، تو بیوہ کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے فرمائشیں کرتے ہیں، یتیم بھی ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے، تو اپنے مال میں ان کو شریک کیا جائے۔ اسلام کا تو سسٹم ہی اتنا پیارا ہے، اسلام کا تو نظام ہی اتنا پیارا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ کوئی امیر ہے وہ اپنے مال میں غریبوں کو شریک کر کے، جس طرح امیر صاحب تو عید کی خوشیاں دیکھتا ہے، اس طرح ان بچوں کو بھی اپنے مال میں شریک کر کے ان کو بھی عید کی خوشیاں دکھا۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور سن لو یہ باتیں جتنی میں نے عرض کی یہ ساری دوستو نفلی صدقات و خیرات ہے۔ ابھی زکوٰۃ کی طرف تو میں آیا ہی نہیں، اور نہ ہی میں زکوٰۃ کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر صاحب مال، صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں نفلی صدقات و خیرات کی ہیں۔ ہاں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جو بندے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، مال جمع کر رہے ہیں، ہاں دکان بڑی سے بڑی کر رہے ہیں، ہاں دوستو سونا بھی اکٹھا کر رہے ہیں، چاندی بھی اکٹھی کر رہے ہیں، کرنسی بھی اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کتنی بہنیں، کتنی ہی مائیں، کتنی ہی بیٹیاں سونا جمع کر کے بیٹھی ہیں، 10 تولے، 15 تولے، 20 تولے سونا جمع کر کے ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے 2.5% زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ تسی تو گھر بیٹھی ہیں امیر ہو گئی ہیں جی، کیوں جی؟ جڑا سونا پہلے 20,000 روپے تولا سی وہ لاکھ روپے تولا ملن ہے، تو ہم تو چاہیے ڈبل زکوٰۃ ادا کرو۔ گھر بیٹھی ہیں تسی امیر ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی خرچ نہیں کرتی، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، پھر انتظار کرو کہ تمہاری بالیوں کو، تمہارے چینوں کو، تمہارے لاکٹوں کو، تمہاری چوڑیوں کو جہنم کی آگ سے گرم کر کے اور پگھلا کر کے تمہارے چہروں پہ اور تمہاری پشتوں پہ اور تمہارے جسموں پہ لگایا جائے گا۔
میں نہیں کہتا، رب کا قرآن ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم. جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کے مال کو جہنم کی آگ سے گرم کر کے فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، پشتوں پہ لگایا جائے گا، جسموں پہ لگایا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ کی بندی یہ تیرا خزانہ ہے، اے تیرا سونا ہے جنہوں بڑا سنبھال کے رکھ دی سن، یہ تیری چاندی ہے، یہ تیرے پیسے ہیں کہ جس پہ سانپ بن کے بیٹھی ہوئی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو عذاب جو تم دنیا میں مال اکٹھا کرتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. علماء سے پوچھو زکوٰۃ کا جو صحیح حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرو. 2-4,000 5,000 10,000 20,000 دے کے جان نہ چھڑاؤ. جو صحیح نصاب بنتا ہے علماء سے پوچھ کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے. یہ مال کی میل کچیل ہے، جتنی دیر تک یہ تیرے مال میں رہے گی مال پاک نہیں ہوگا. جب اس میل کچیل کو نکال دیا جائے گا مال صاف اور پاک ہوگا. دودھ ہے، صاف دودھ ہے، اس دودھ میں پیشاب کا قطرہ مل جائے کوئی سمجھدار بندہ پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا. مال کی میل کچیل ہے زکوٰۃ. اپنے مال کو پاک کرو، اپنے مال کو صاف کرو. صحیح البخاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ کوئی نہیں ادا کرتا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کے مال کو ایک صورت دے دی جائے گی. اللہ کے نبی نے کون سی صورت؟ فرمایا گنجے سانپ کی اس کے مال کو صورت دے دی جائے گی، شکل دے دی جائے گی. بندہ اگے اگے تے سانپ پیچھے پیچھے، اور سانپ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، اور میں تیرا خزانہ ہوں، اور میں تیرا مال ہوں، اور میں تیری نقدی ہوں، اور میں تیری کرنسی ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی ہوں. اب کہاں بھاگ رہے؟ دنیا میں تو بڑا چھپا چھپا کے رکھتا تھا، دنیا میں تو بڑا محفوظ کر کے رکھتا تھا، اب کہاں بھاگ رہے اور اب کہاں جا رہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گنجا سانپ اس کو ان جبڑوں سے پکڑ لے گا اور ڈسے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا. وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آ جائے گا مزہ مال جمع کرنے کا. مال جمع کرو، ٹھیک ہے کرو، ہم کوئی منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات و خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تو میں نے تمہاری تعداد زیادہ جہنم میں دیکھی. صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جی ہماری تعداد زیادہ جہنم میں؟ فرمایا ہاں تم زیادہ جہنم میں. تو کہا کیا کریں؟ کہا صدقہ کیا کرو، کہا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی. عورتوں کی کیفیت اور حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ جن عورتوں نے بالیاں پہنی تھی وہ بالیاں اتار کر بلال کی جولی میں تھیلے میں ڈال رہی تھی. جنہوں نے کنگن پہنے تھے وہ کنگن اتار کے بلال کے جولی میں ڈال اور پھینک رہی تھی. ہم نہیں کہتے کہ تم جو سونا پہن کے آئی ہو یہ اتار کر کے ہمیں دے دو، لیکن حضرات اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. مرد بھی خرچ کریں، عورتیں بھی خرچ کریں. شیطان کا پاگل پن انسان کو بنانا کیسے ہے، کس طرح یہ اللہ کے دین سے روکتا ہے، کس طرح یہ نیکی سے روکتا ہے. بیوٹی پارلر سے جانا ہے نا، بیوٹی پارلر دے اندر عورتوں نے جانا ہے نا، 10,000 روپیہ ایک گھنٹے دے اندر تباہ کر کے آ جان گے. شکل دا حلیہ بھی بگاڑنا ہے تے 10,000 روپیہ بھی. اور عید کے موقع پہ سوٹ برانڈ کے 10,000 15,000 20,000 کے تباہیاں اڑا دی. لیکن جب اللہ کے گھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری ہو پھر بڑا سوچ کے 100-200 اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جہنم سے نجات کا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی بہترین ذریعہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا ہے نا. کیڑا کولوں خرچ کرنا جے؟ کیسی انسان کی ذہانت ہے کہ عطا اللہ نے کیا ہے
اللہ کی عطا کیے ہوئے سے بھی نہیں خرچ کر رہا، اللہ کی عطا کیے ہوئے سے خرچ کیا جائے۔ وہ باغ والے سورہ قلم میں جن کا رب العزت نے ذکر کیا ہے، اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، وہ کچھ بھائی تھے، باپ ان کا فوت ہو گیا، باغ کے وہ مالک بنے، انہوں نے کہا اور باپ ہمارا اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، کام خود کرتے مسکینوں پہ لٹا دیتا ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے دنا عقل مند ہیں، کسی مسکین کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے۔ اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، صبح صبح اپنی فصل اور اپنی کھیتی کاٹ لیں گے، اور اس کاٹنے پر ان کو اتنا یقین تھا، ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے پڑے تھے، اللہ نے آفت بھیجی کہ جس آفت نے ان کے باغ کا سارا پھل برباد کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، ان کی کھیتی کٹی ہوئی ہوگی، فتنادوا مصبحین، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اٹھے اپنے حساب میں اپنے معمول کے مطابق اٹھے، ایک دوسرے کو وعدے دے رہے تھے اور آہستہ آہستہ بلا رہے تھے، اوے جلدی جلدی نکلیے، باغ کاٹتے ہیں، پھل کاٹتے ہیں، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اونچی کیوں نہیں بول رہے تھے؟ فانطلقوا وهم يتخافتون، پس وہ چلے، سرگوشیاں کر رہے تھے، ہولی ہولی بول رہے تھے، آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ کہیں کسی مسکین کو پتہ نہ چل جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، انہوں نے صبح کی کہ ان کا باغ تباہ ہو چکا تھا، کہنے لگے یار باغ تو ہمارا ادھر ہی تھا، کہیں رستہ تو نہیں گم ہو گئے؟ فرمایا بل نحن محرومون، ان میں سے ایک کہنے لگا نہیں ہم رستہ نہیں گم ہوئے، بلکہ یتیموں مسکینوں کا حق ادا کرنا بھول کے، جہاں پہ حضرات خرچ کرنا چاہیے، بڑھ کے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، وہاں پہ ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں، جو لوگ مستحق نہیں ہیں، جو لوگ مستحق نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لیس فی وجہ مضغۃ اللحم، ان کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہڈیوں کا ڈانچہ لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور فرمایا جو بلا وجہ مانگتے ہیں، بلا ضرورت مانگتے ہیں، وہ آگ اکٹھی کر رہا ہے، وہ چاہے زیادہ کر لے چاہے تھوڑی کر لے، آگ اکٹھی کر رہا ہے، وہ چاہے زیادہ کر لے چاہے تھوڑی کر لے، ہاں جو ضرورت والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستہ کھولا ہے، ضرور سوال کرے، ضرور مانگے، لیکن جو بلا ضرورت مانگتا ہے وہ آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ دینے والا خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دیتے اللہ کی راہ میں، کئی دفعہ ایسے بندے کو صدقہ مل جاتا ہے جو مستحق نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا، دینے والے تو خوش ہو جا، تجھے اجر ملے گا، تجھے ثواب ملے گا۔ یہ صدقات و خیرات کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔